بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تعزیہ داری کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے. فقیر اس کا جواب دیتا ہے معذرت کے ساتھ. کچھ مولویوں نے جو بغض اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں حد سے آگے بڑھ گئے اور وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تنہا اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، باقی جو لوگ ہیں جو ہماری خرافات کا اعتراض کریں، ہمارے نذرانوں، شکرانوں، ڈبوں، چندوں پر نگاہ رکھیں، ان کو بند کروائیں، وہ سب جو ہیں وہ گستاخ رسول کے زمرے میں آتے ہیں ان کے نزدیک. لہٰذا وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ تعزیہ داری پر انہوں نے دلیل دی، حالانکہ تعزیہ داری اگر جو ہے صرف امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کے نقش جیسا کہ آپ کا روضہ ہے، اس نقش کے مطابق بنائی گئی تو بلا شک و شبہ یہ یہاں تک جائز ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہم کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کی فوٹو وغیرہ اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اور جیسے کسی چیز کی یوں سمجھ لیں آج کی زبان میں کہ 3D نقشہ کسی چیز کا بناتے ہیں، تو اس طریقے کا ہو بہو نقشہ بنانا، اس کو دیکھنا، یہ سب جائز ہے بلا شک و شبہ. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 386، حدیث نمبر 386، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز کی تصویر بنانا ضروری سمجھو تو درختوں یا ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو. یعنی جاندار کی تصویر کے متعلق تو باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ جس نے جاندار کی تصویر بنائی تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس پر ہوگا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے تصویر کی حرمت پر. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ کس کی بنانے کا حکم ہے کہ اگر بنانا جائز ضروری سمجھو تو درختوں یا اس کی تصویر بناؤ جس میں جان نہ ہو. تو ہم اگر کسی روزے کی یا کسی مزار مبارک کی تصویر لیتے ہیں، اس کی در و دیوار، اس کی گنبد وغیرہ، تو یہ ذی روح یعنی روح والی چیزیں نہیں ہیں. تو حدیث کے مطابق اس کی تصویر لینا جائز اور اس کو رکھنا بھی جائز ہے. تو امام حسین علی مقام کے روزے کا نقشہ بنا کر اس کو رکھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ سب جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ جو خرافاتیں ایڈ کر دی گئیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک جو ہے گھوڑا بنایا گیا. تو آپ بتائیے کہ جو گھوڑا وغیرہ بناتے ہیں، کیا یہ چیزیں غیر قوم کی مشابہت نہیں ہیں؟ یہ شرک کرنے والوں کی، مشرکین کی طرح نہیں ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو
عبادت کے لیے بناتے ہیں، اور یہ یہاں بنا کر کس نیت کے ساتھ اسے رکھا جاتا ہے؟ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو رکھا جا رہا ہے اس کو رکھنا ثواب ہے یا حدیث پاک کے مطابق ناجائز و حرام؟ ہم کسی بندے پر حکم شرک نہیں لگاتے، لیکن یہ جو جاندار کا مجسمہ بنا کر رکھا جاتا ہے، گھوڑے وغیرہ کا، اور ایک عجیب قسم کی جو ہے مجسمہ بنایا جاتا ہے جس کا منہ عورت کی طرح، بال آدھا دھڑ پرندہ ہوتا ہے، آدھا گھوڑا، اللہ جانے وہ کون سی مخلوق ہے، کس کا منہ بناتے ہیں؟ تو یہ تو کسی دیوی کا سا روپ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ غیر قوم میں مشرکین کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب چیزیں تو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں، بلکہ اہل اسلام تو ان سب چیزوں کو ناجائز و حرام اور یہ سب چیزیں جو ہے بلا شک و شبہ حرام قطعی ہیں، کیونکہ یہ سب بت مجسمے اور جو ہے غیروں کی مشابہت کے حکم میں آتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص دھیرے دھیرے اس کے ذریعے شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ جو خرافاتیں جوڑی جاتی ہیں، اب لوگ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جیسا کہ کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 32 کا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ فعل ان کے دلوں کا تقویٰ ہے۔ بے شک قرآن کی آیت حق ہے، لیکن اس کا غلط معنی نکالنا اور اللہ کی نشانیوں کو اس سے نسبت دینا یہ درست کیسے ہوگا؟ جبکہ وہ نشانی اللہ وحدہ لا شریک کی نص قطعی سے ثابت ہیں اور احادیث طیبہ سے بھی، اور جو تمہاری نشانیاں ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں اور اس پر کوئی نص اور حدیث موجود نہیں، لہٰذا اس پر یہ بھونڈی دلیل اپنی طرف سے دینا سراسر جو ہے ناانصافی ہے، لہٰذا اس کا لحاظ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ پھر جو خرافاتیں ہوتی ہیں کہ ڈھول تاشے وغیرہ، اور اس کے لیے بھی احادیث طیبہ میں سختی سے ممانعت، سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو زنا، ریشمی کپڑوں، شراب اور بازوں، تاشوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 837 اور مشکات شریف باب الامارت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھ کو ڈھول تاشوں اور بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دونوں حدیثیں اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو جو لوگ جائز کہتے ہیں ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، اور وہ دلیل بھی بڑی بھونڈی دیتے ہیں عجیب قسم کی جو ہے فلاں جگہ خوشی کے موقع سے بجائی جاتی ہے، تو میاں جس طریقے سے محرموں میں بجائے جاتے ہیں تماشوں کی طرح، کیا اسی طریقے سے بجائی جاتی ہے؟ اگر جو ہے کسی چیز کے اعلان کے لیے بجائی جاتی ہے تو صرف اس کے بجانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور اس کے بجانے کا طریقہ ذرا آپ دیکھیں کہ بے شرمائی، بے حیائی کا بازار گھر میں ہوتا ہے، اور لہٰذا ایک پاگلوں اور دیوانوں کی طرح لوگ جو ہے اس تماشے کو دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ عجیب قسم کی نوٹنکیاں ہوتی ہیں جس میں مرد اور آدمی کی خلط ملط۔ یہ کون سا فتویٰ آپ نے نکالا کہ جس سے یہ جو ہے بھونڈی دلیل آپ نے دی؟ کہاں وہ جو ہے
اعلان کرنے کے لیے بجانا اور کہاں یہ ذرا خود غور کریں۔ اب آیا کہ جو تعزیہ داری ہے وہ آپ غور کریں کہ جتنے بھی تعزیے رکھے جاتے ہیں، وہ جتنے بھی تعزیے رکھے ہیں، غور کریں کہ وہ امام حسین علی مقام کے روزے کی شبیہ ہرگز نہیں دکھتے۔ کوئی ایسا لگتا ہے کہ تاج محل کا نقشہ ہو، کوئی لگتا ہے کہ اہل حنوط کی عبادت گاہوں کی میناریں ہوں۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ اپنے، آج کل تو الحمدللہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، کھولیے اور امام حسین کے روزے کا نقشہ نکالیے، پھر آج کل کے بنائے ہوئے تعزیوں کو دیکھیے، پھر خود غور کیجئے کیا یہ واقعی میں امام حسین کا وہ تعزیہ ہے؟ اگر چلو مان بھی لیا جائے کہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ دیکھا کرتے تھے، فلاں بزرگ دیکھا کرتے تھے، فلاں بزرگ دیکھا کرتے تھے، تو ہم مانتے ہیں اگر وہ دیکھتے تھے۔ خود مفتی اعظم ہند ممبئی کے اندر مغالی محلے میں حضور تشریح فرما رہے تھے کہ ایک تعزیہ رکھا جاتا تھا، اس کو دیکھنے جاتے تھے۔ بے شک وہ تعزیہ جو ہے آج بھی رکھا جاتا ہے، تو اس تعزیے کی جو شبیہ ہے وہ ہو بہو جو ہے ڈیمو جسے کہہ لیں، وہ امام حسین کے روزے کا نقشہ ہے۔ تو اس کی زیارت کے لیے جانا، اس کو دیکھنا کوئی حرج نہیں، لیکن جو آج کل بنائے جا رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ وہ کسی بھی صورت سے جو ہے، کوئی روئی کا بنا رہا ہے، کوئی کانچ کا بنا رہا ہے، کوئی سرسوں کا بنا رہا ہے، پتہ نہیں کون کس کا بنا رہا ہے۔ اب لگتا بھی نہیں ہے۔ امام حسین کے روزے کی شبیہ نکال کے دیکھیں اپنے موبائلوں میں یا جہاں بھی جس نے دیکھی ہو، اور جس کو اللہ نے سرکار مولا حسین کے روزے کی زیارت بخشی ہو، وہ خود دیکھیں کہ یہ واقعی میں ملتا ہے کیا نہیں۔ تو جن بزرگوں نے زیارت کی ہے یا کی ہوگی آپ کے قول کے مطابق، تو یقیناً اسی طریقے سے کی ہوگی، اور اس طریقے کے تعزیے رکھنے کے متعلق میں نے بتایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روزے کا نقشہ رکھ سکتے ہیں، جیسے مدینے وغیرہ کی، کعبہ شریف وغیرہ کی تصویر وغیرہ لگانا اور اس کا ڈیمو رکھنا۔ جب لوگ تاج محل کا ڈیمو لا کر وہاں سے رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ نقشے وغیرہ بن کر آتے ہیں، سنگ مرمر کے بھی ملتے ہیں چھوٹے ڈیمو، جب وہ رکھے جا سکتے ہیں تو مولا حسین کا روزے کا نقشہ کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور اس کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جن بزرگوں کے یہ حوالے دیتے ہیں اور تو بے شک وہ اسی طریقے کے ہوں گے جس کی وہ زیارت کیا کرتے تھے، یا اس کی شکل کے اسی طریقے کی شکل سے ملتے ہوں گے، لیکن آج کے تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ملتے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ڈھول تاشے پہ دلیلیں دیتے ہیں، اس کا بھی فقیر نے جواب دیا۔ بہرحال وہ اسی حکم میں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ریشمین کپڑوں اور ڈھول بازوں کو جو ہے جائز قرار دیں گے۔ تو ان مفتیوں کو یہ فتویٰ سنایا جائے، حضور کی یہ حدیث سنائی جائے جو خود حضور نے فتویٰ دیا ہے۔ ہم کسی پر حکم نہیں لگاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگا دیا، لہٰذا ہم نے آپ کو وہ حکم سنا دیا۔ اب آئی بات یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ نے تعزیہ رکھا، فلاں نے رکھا، تو اس پر بھی چند حوالے میں پیش کر دیتا ہوں، جس کو جو ہے ایک بابیلا کھڑا کر کے لوگ جو ہے بڑی آتنک مچاتے ہیں، اور یہ الزام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات پر لگایا جاتا ہے، اور تمام خرافاتیں کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ عاشق اہل بیت اور عاشق امام حسین سمجھتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور ان کے سے عقیدت رکھنے والوں کو جو ہے گستاخ اہل بیت وغیرہ وغیرہ، نہ جانے یزیدیت، نہ جانے کون سے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ فقیر یوں دینا چاہتا ہے کہ میاں کسی کے دلوں کے حال تو اللہ وحدہ لا شریک کی خوب جانتا ہے، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون عاشق ہے اور کون فاسق۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے، تو ذرا اس کو سماعت فرما لیں کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہے یا کس کا۔
اب ان لوگوں نے جو دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، تو قرآن کی نص میں سورہ انعام آیت نمبر 70 پارہ 7 اللہ فرماتا ہے، اور چھوڑ دو ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جیسا کہ آپ خرافات محرم شریف میں دیکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی میں انہیں فریب دیا، تو آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دین کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 51۔ اور اللہ کی آیتوں کی غلط معنی نکالنا اور اللہ کی نشانیوں کو اس سے مشابہت کرنا جو بدعت ہے، جیسا کہ میں نے براق اور گھوڑے وغیرہ کے متعلق بتایا۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ ایک طرف نہیں مانے، تو آئیے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پہلے کے بزرگ ہیں، عبدالعزیز محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی عزیزیہ جلد 1 صفحہ نمبر 75 پر آپ فرماتے ہیں، عشرہ محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے کہ گنبد نما تعزیے بنائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر مذکور کیا، بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا گناہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ عبدالعزیز محدث حق دہلوی۔ آگے سنیے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 274 پر، کتاب کا نام ہے اورنگزیب۔ آپ فرماتے ہیں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے تمام تعزیوں، مہندیوں اور جھولوں کو بنانے اور نکالنے پر سختی سے پابندی لگائی تھی۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ بھی بریلوی تھے جنہوں نے حکم لگایا، یا پھر وہ اس حدیث کو بھی سن لیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بغض رکھتے ہیں، تو کیا وہ ان سے بھی حکم ان پر بھی کوئی لگائیں گے؟ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 963 حدیث ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، مگر تعزیہ داری حرام ہے، جو موجودہ تعزیہ داری ہے، اور وہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ صرف روزے کا نقشہ بنا کر رکھ لینا، اس کی زیارت وغیرہ کرنا، اس کے لیے میں نے آپ کو جو ہے پوری بات بتا دی۔ اہل سنت و جماعت کے متعدد علماء کرام نے اسے حرام فرمایا۔ مثلا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث حق دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں، سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں، مفتی اعظم ہند نے فتاوی مصطفیہ میں، حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں، مولانا اجمل سنبلی نے فتاوی اجملیہ میں، مولانا حشمت علی خان نے شمع ہدایت میں، مفتی جلال الدین احمد امجدی نے فتاوی فیض الرسول میں۔ اس کے علاوہ تعزیہ داری کے ناجائز حرام ہونے، فتاوی فیض الرسول میں انہوں نے جو ہے حرام فرمایا۔ اس کے علاوہ تعزیے کے ناجائز و حرام ہونے پر 1388 ہجری میں منظر اسلام بریلی شریف سے ایک فتویٰ پوسٹر کی شکل میں شائع ہوا، جس پر ہندوستان و پاکستان کے 75 علماء کرام نے اپنی تصدیق کی۔ جنہیں ان سب کے نام دیکھنا ہو وہ کتاب خطبات محرم صفحہ 523 پر دیکھ سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات، تعزیہ داری چونکہ حرام ہے، مگر اب اس کو جائز کرنے والے حرام سمجھ کر تو اٹھا نہیں سکتے، لہٰذا اس کو جائز کرنے کے لیے من گھڑت اور جھوٹی روایتیں بزرگوں یا ولیوں کے نام سے ان کی کتابوں میں چھاپ چکے ہیں اور انہی کتابوں کو عوام میں دکھا کر مشہور کرتے ہیں۔
کہ دیکھو وارث پاک نے تعزیداری کی، معاذ اللہ مخدوم اشرف نے تعزیداری کی، معاذ اللہ، اور کوئی تو اعلیٰ حضرت کا ہی نام لے بیٹھتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری روایتیں بھی اصل اور گڑی ہوئی ہیں جن کا ان بزرگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسا کہ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خود ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 37، تعزیداری کو نہ تو کوئی دلیل شرعی ملتی ہے، نہ ہی کوئی معتمد قول، مجبورانہ حکایت بناتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح کی فرضی روایتیں کوئی شاہ عبدالعزیز صاحب سے نقل کرتا ہے تو کوئی مولانا عبدالمجید صاحب سے، تو کوئی فضل رسول صاحب سے، تو کوئی میرے جد امجد سے ہی، اور یہ سب باتیں باطل اور مصنوع ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 37۔ ہاں اگر جائز ہے تو صرف اور صرف اتنا کہ اس طرح کعبہ معظمہ یا مدینہ طیبہ یا بیت المقدس کی ہو نقل بنائی جاتی ہے کہ اصل ہی کی طرح ان کی تعظیم ہے، سو اس طرح بنانے میں کوئی حرج نہیں، نہ تو اس پر پھول چڑھایا جائے، نہ منتیں مانگی جائیں، نہ کاندھوں پر اٹھایا جائے، صرف دیکھ کر ہی شہدائے کربلا کی یاد منائی جائے۔ مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام اپنی عادت سے باز آ جائے، کیونکہ اس کو تو ہر کام میں انٹرٹینمنٹ چاہیے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی جگہ ان باتوں پر عمل کریں کہ جس کا حکم علماء نے فرمایا، مثلا سبیل لگانا، روزہ رکھنا، ایصال ثواب کرنا، احترام کے ساتھ لنگر تقسیم کرنا، یتیموں مسکینوں پر کثرت سے خرچ کرنا، کہ اصل نیکی یہی ہے، اور شہدائے کربلا کی یاد شریعت کے دائرے میں رہ کر اس طرح بھی منائی جا سکتی ہے۔ مولا ہم سب کو بدعت و گمراہیوں سے محفوظ فرمائے اور اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔